بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور اس کا پیٹ چاک کر ڈالا جائے گا۔ میثم نے کہا، میں بھی ایک سرخ رنگ کے انسان کو دیکھ رہا ہوں جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں نکلے گا اور قتل کیا جائے گا۔ کوفہ میں اس کے سر کی تشہیر ہوگی۔ وہ دونوں یہ باتیں کر کے اپنی اپنی راہ نکلے۔ اس موقع پر دوسرے لوگ جو ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے ہنسے اور مذاق اڑانے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان دونوں شخصوں سے بڑھ کر جھوٹا ہم نے نہیں دیکھا۔ ابھی مجمع پراگندہ نہیں ہوا تھا کہ رشید حجری ان دونوں کو پوچھتے آ پہنچے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر کے اپنی اپنی راہ نکلے ہیں۔ رشید نے کہا کہ خدا رحم کرے میثم پر، وہ یہ بات بھول ہی گئے کہ حبیب ابن مظاہر کا سر لانے والے کی تنخواہ میں 100 روپے کا اضافہ بھی ہوگا۔ حاضرین نے کہا، خدا کی قسم یہ تو ان دونوں سے بڑھ کر جھوٹے نکلے، مگر تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں پیش آ کر رہیں۔ رجال کشی۔ ایک مرتبہ میثم امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ آپ علیہ السلام سو رہے ہیں۔ انہوں نے بآواز بلند کہا، اے سونے والے اٹھئے، خدا کی قسم آپ کی ریش مبارک آپ کے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ رجال کشی۔ میثم کا مطلب یہ نہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اس بات سے نا واقف تھے اور میثم آپ کو خبر دے رہے تھے، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے، اور میثم کی معلومات کا بھی لوگوں کو اندازہ ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے، اور میثم کی معلومات کا بھی لوگوں کو اندازہ ہو جائے تاکہ لوگ ان کی معلومات سے فائدہ اٹھائیں۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ کے کچھ شیعہ اور میثم و مختار ایک ساتھ ابن زیاد کی قید میں تھے۔ میثم نے مختار کو بتایا کہ تم عنقریب رہا ہو جاؤ گے اور ابن زیاد کو قتل کرو گے، تمہارے قدم اس کی پیشانی اور رخساروں کو روندیں گے۔ ابن زیاد نے جس دن مختار کو قتل کرنے کے لیے قید خانے سے نکالا، ٹھیک اسی دن یزید کے پاس سے قاصد ابن زیاد کے پاس یہ فرمان لے کر پہنچا کہ مختار کو رہا کر دو۔ مختار کو رہائی ملی اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ تمام باتیں رونما ہو کر رہیں جو میثم نے بتائی تھی۔ شرح نہج البلاغہ، جلد 1، صفحہ 210۔ صالح بن میثم بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابو خالد تمار نے بتایا، میں میثم تمار کے ساتھ جمعہ کے دن دریائے فرات میں کشتی پر تھا۔ اتنے میں ہوا تیز چلنے لگی۔ میثم نے ہوا کو دیکھ کر کہا، کشتی کو باندھ دو، ہوا چلنے لگی ہے۔ اسی وقت امیر شام نے انتقال کیا ہے۔ دوسرا جمعہ آنے پر شام سے قاصد پہنچا۔ میں نے اس سے مل کر خبر پوچھی۔ قاصد نے کہا، امیر شام مر گیا اور لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ میں نے پوچھا، امیر شام کس دن مرے؟ اس نے بتایا کہ جمعہ کے دن۔ میثم جب سولی پر چڑھائے گئے تو بآواز بلند کہا، لوگو، جو شخص علی ابن ابی طالب کی مخفی حدیثیں سننا چاہے وہ میرے قتل کیے جانے سے پہلے آ کر سن لے۔ خدا کی قسم میں قیامت تک پیش آنے والے واقعات اور جتنے فتنے رونما ہونے والے ہیں سب کی خبر دے سکتا ہوں۔ علم تاویل۔ قرآن مجید کی آیات کی تاویل کا اصل عالم خدا اور وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا، یہی لوگ راسخون فی العلم ہیں۔ آیات قرآنی کی تاویل اور کون سی آیت محکم ہے اور کون سی آیت متشابہ، یہ بس راسخون فی العلم ہی بتا سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی حدیث ثقلین کے ذریعے نشاندہی بھی کر دی۔
کہ وہ قرآن کے ہمسر ہیں، انہی کو قرآن کا مکمل علم ہے۔ میثم تمار تفسیر قرآن کے بھی عالم تھے اور انہوں نے علم تفسیر امیر المومنین علیہ السلام سے حاصل کیا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں میثم اور عبداللہ بن عباس کی ملاقات ہوئی۔ میثم نے کہا تفسیر قرآن کے متعلق جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو، کیونکہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے پڑھا ہے اور آپ نے اس کی تاویل کی مجھے تعلیم دی ہے۔ عبداللہ بن عباس نے قلم دوات منگوایا تاکہ میثم جو کچھ بتاتے جائیں وہ لکھتے جائیں۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ لکھے، میثم نے ان سے کہا آپ کا کیا حال ہوگا جب کہ آپ مجھے سولی پر لٹکا ہوا دیکھیں گے؟ ابن عباس نے کہا تم تو کہانوں جیسی باتیں کرنے لگے جو غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کاغذ ہاتھ سے رکھ دیا۔ میثم نے کہا جلدی نہ کیجیے، میں جو کچھ بتاؤں اگر وہ حق بات ہو تو اسے اختیار کیجیے گا ورنہ ترک کر دیجیے گا۔ پھر انہوں نے آیات الہی کی وہ تفسیر بیان کی جو انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سن رکھی تھی۔ رجال کشی صفحہ 54۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، میثم پورے قرآن کی تعویل کے عالم تھے، جبھی انہوں نے ابن عباس سے کہا کہ تفسیر قرآن میں جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو، کیونکہ میں نے قرآن علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام سے پڑھا ہے اور انہوں نے اس کی تعویل کی مجھے تعلیم دی ہے۔ نمبر 2، میثم کو جو علم حاصل تھا وہ ابن عباس کو حاصل نہ تھا، اس لیے میثم جو کچھ بتاتے گئے ابن عباس لکھتے گئے۔ نمبر 3، میثم علم کے بلند درجے پر فائز تھے اور قابل اعتماد وثوق تھے، اس لیے کہ ابن عباس نے ان کی بیان کردہ باتیں بغیر کسی تعامل کے لکھ لیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔